نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری جو گفتگو ہے یہ سرکاری جو الاؤنسز ہیں ان کے سلسلے میں ہے اور احساس پروگرام کے اوپر، اگرچہ کہ احساس پروگرام کے اوپر میں تھوڑی گفتگو پہلے کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا کمپیریزن جو ہے میں کر کے آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہتا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی، یہ اس کو بتانا تھا۔ تو اگر آپ سرکاری الاؤنسز دیکھیں تو سرکاری الاؤنسز میں سب سے پہلے آپ کو ہاؤسنگ ہے، بنیادی جو الاؤنسز میں بات کروں جو عوام تک پہنچ پاتے ہیں کہ یہ سرکاری اہلکاروں کو دیے جا رہے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے ہاؤسنگ، پھر ان کا ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر میڈیکل الاؤنس ہے۔ یہ جو بنیادی الاؤنسز ہیں جو پینشن کے علاوہ جو ہے سرکار جو ہے ان اہلکاروں کو فراہم کرتی ہے۔ اب چند دن ہی گزرے، تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا، تو میں اپنے ایک دوست کو ملا ہوں جو سرکاری ادارے میں جاب کرتا ہے، تو وہ کوئی اپنی حساب کتاب لگا رہا تھا تو میں سن رہا تھا، تو اس نے ہاؤسنگ کا اپنا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ پیش کیا، کسی کے ساتھ موازنہ کر رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں 15,000 یا کس حساب میں، تو میرا اتنا یہ وہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ان کا اگر خالی الاؤنس ہی 15,000 روپیہ آ رہا ہے، یا لیٹ سے بی پی ایس 14-15 کا 15 سے 14 سے لے کے اگر آپ 20,000 تک کر لیں، 18 تک کر لیں، بی پی ایس جو 14 سے لے کے 16 تک، تو اگر ان کا لیٹ سے منیمم 15,000 روپیہ بھی آ رہا ہے ہاؤسنگ الاؤنس جو ہائرنگ کے نام پہ جیسے بھی آپ سمجھ لیں، تو دوسری سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ احساس پروگرام کے ذریعے ایک بے روزگار کو جو دے رہے ہیں وہ صرف 12,000 روپئے ہیں، اور وہ 12,000 بھی آپ نے ان لوگوں کو فراہم کیے ہیں کہ جن کے پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے، تو یہ تو ایک نہ سمجھ میں آنے والی گفتگو ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ 25 کروڑ عوام میں سے کتنے جوان افراد ہیں جو بے روزگار، وہی بچے تو نہیں ہوں گے، 18 سال سے اوپر ہوں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کتنے جو ہے ایک بے روزگار عوام ہے جو پاسپورٹ بنوا چکی ہوتی ہے صرف اس لیے، چاہے کسی سے پیسے بھی مانگنے پڑے، اس لیے کہ وہ سعودی عرب میں، دبئی میں، آپ کے جی سی سی کی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے جا سکیں۔ تو احساس پروگرام تو مجھے آپ کا پوری طور پر فلاپ نظر آیا ہے، اس میں جو ایک بڑی عوام ہے وہ جو ہے اپنے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی ہے۔ تو دوسری جانب جب میں یہ الاؤنسز دیکھتا ہوں تو پھر میرا یہ سوال بنتا ہے سرکار سے، تمام جو کرتا دھرتا ہے ارباب اختیار ہے، کہ آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ یہ جو ابھی جو کرونا کے معاملات چل رہے ہیں جس میں تمام پرائیویٹ ادارے جتنے ہیں، ایون کہ باہر جتنے لوگ پرتیزی جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ دیار غیر میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہے زیادہ تر کمپنیوں نے ہاف کر دی ہیں، آدھی کر دی ہیں، یا پھر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ جو ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کے جو ہے معاملات دیکھیں تو کیا سرکاری اہلکار جو گزشتہ 2 ماہ سے یا 3 ماہ سے نہیں جا رہے ہیں آفس، اکثریت نہیں جا رہی ہے، تو کیا آپ ان کو بنیادی تنخواہ فراہم کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یقینی طور پر آپ ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، یقینی طور پر آپ ان کو الاؤنسز بھی پے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے اس دوگلے جو ہے اس نظام کو، سسٹم کو سمجھ نہیں پایا کہ جس میں ایک جانب تو آپ جو ہے بے روزگاروں کو 12,000 روپے دے رہے ہیں مذاق کے نام پہ، چورن کے نام پہ، منجن کے نام کے اوپر، چمچ کے نام کے اوپر، آلو کے نام کے اوپر، اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ بھی ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا پاسپورٹ نہیں بنا، اور دوسری سائڈ پہ آپ یہ الاؤنسز بھی جو ہے دھڑا دھڑ دے ہی جا رہے ہیں۔ تو آپ کے کتنے سرکاری اہلکار ہیں کہ بھی آپ نے ڈاٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، چلیں بی پی ایس 14 کا تو 15,000 یا اتنا لے رہا ہوگا، 15 کا اس سے زیادہ لے رہا ہوگا، 16 کا، تو یہ جو لوگ ہیں 18ویں گریڈ کے ڈائریکٹر پروڈیوسر، 19ویں گریڈ کے، 20ویں گریڈ کے، 21ویں 22ویں کے، یا آپ کے ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ جو ہیں، یا آپ کے سینیٹرز جو ہیں، تو یہ اتنے بڑے لوازمات جو آپ ان کو اس حالت میں دے رہے ہیں، تو پھر آپ ہمیں یہ بار بار کہانی کیوں کر رہے ہیں کہ جی غریب ملک ہے، یا ہم نے جو ہے قرضہ واپس کرنا ہے، یا ہمیں اس میں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، یا یہ وہ سارے معاملات، پھر ان کی تو کیا بنتی ہے کہ آپ احساس کا پروگرام جو 12,000 کریں، پھر 12,000 بھی کریں تو یہ کون سی پھر آپ کی لاجک ہے کہ جس کا پاسپورٹ بنا ہے اس کو آپ جو ہے ایل مانتے ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ اپنے نظام کو دیکھیں، آپ کے نظام کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا، آپ مجھے کچھ دوست کہنا شروع کریں کہ یار آپ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی سوال لے کر آتے ہو، میں نے کہا تو یار میں عوام میں سوال لے کر آؤں گا، لیکن ساتھ میں آپ کو جواب بھی دے کے جاتا ہوں کہ یار اگر میں بے روزگاری کی حالت میں اس ترتیب میں بھی آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، تو اس میں اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے جو نہیں ہو پائی ہے تو آپ کر لو نا یار، اس میں بری بات کون سی ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ جو اس چیز کی باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں پھر ان کا کیا کام ہے؟ اور خالی جو نگیٹو گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس بھی میں سامنے
دھیرے دھیرے لے کر آؤں گا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس میں کوئی پارٹی، کوئی شخصیت، کوئی معاملہ بھی ہماری بھلائی نہیں کر سکتا، اور جب تک کہ اس نظام کی جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے مغرب اس لیے کامیاب ہے کہ وہاں پہ کسی کا حق نہیں مارا جاتا، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ ایک پراپر نظام ہے، سسٹم ہے، کام کو، فائل کو لٹکایا نہیں جاتا مہینوں میں، کیسز جو عدالتوں میں 20 سال نہیں لٹکائے جاتے کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں سڑ سڑ کے مرتا رہے۔ بہت ساری آپ کی ترتیبیں ہیں۔ تو یہ مغرب کی کامیابی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ انہوں نے خالی وہاں پہ بیچنے کے لیے کتابیں نہیں رکھی ہیں ہماری، انہوں نے اسلام کا اصل جو ہے، اصل جو ماخذ جسے کہتے ہیں، اس کو وہاں امپلیمنٹ کر دی ہے، جو آپ نہیں کر پا رہے۔